زدہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے رویائے صادقہ۔ اس کے مصنف ہیں قاضی عبدالغفار۔ ذات کے وہ نور باف تھے، یعنی کپڑا بننے والا۔ محلے والے سب ان کو میر صاحب کہتے تھے۔ معمولی شدھ بدھ کے سوا پڑھے لکھے کچھ زیادہ نہ تھے۔ ان کے گھر کی عورتیں اور بچے سب آبائی پیشہ کرتے تھے۔ وہ خود بھی فرصت کے اوقات میں لبِ سڑک سود کا تانا بانا درست کرتے اکثر دیکھے جاتے تھے، مگر عموماً وہ چھوٹے بچوں کو الف بے پڑھانا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے مکان کے دروازے کے آگے ایک چھوٹی سی کھپریل کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تشریح الحروف کا سبق دیا کرتے تھے۔ وضاقتہ مولویانہ تھی۔ سر پر ہمیشہ ایک چھوٹی پگھیا باندھے رہتے تھے۔ پاجامے کی بجائے اکثر نیلے رنگ کی لنگی، کرتا گاڑھے کا، وہ بھی اکثر میلا، یہ ان کی وضاقتہ تھی۔ حقہ بہت پیتے تھے اور عموماً مکتب کے بچے میر صاحب کی چلمیں بھرا کرتے تھے۔ یہ چلمیں بھرنا ان کی تعلیم و تربیت کا گویا لازمی جز تھا۔ معلوم نہیں کیوں لوگ ان کو بجائے ملا جی کے میر صاحب کہا کرتے تھے۔ خدا بخش ان کا نام تھا، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر کے لوگوں میں شاید ہی ایک دو کو ان کا اصلی نام معلوم ہو۔ میر صاحب کی ایک عجیب عادت تھی، کبھی کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے، اس قدر کہ دو دو دن ایک حرف ان کی زبان سے ادا نہ ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں وہ عموماً مسجد میں جا بیٹھتے تھے یا چادر اوڑھ کر لیٹ رہتے تھے، اور تانا بانا اور مکتب حتیٰ کہ حقہ بھی متروک و موقوف ہو جاتا تھا۔ ان کے مکان کے سامنے چند پہاڑیاں تھیں، کبھی کبھی ان پر بھی جا بیٹھتے تھے۔ محلے کے شرفاء کی صحبت میں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے اور اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اکثر یاروں کا آلۂ تفریح بن جاتے تھے۔ ان کے متعلق دل لگی کا مستقل مضمون تھا کہ وہ اکثر خواب دیکھا کرتے تھے اور ان کو بڑی سادگی سے بیان کیا کرتے تھے۔ احباب ان کی باتوں کا خوب مذاق اڑاتے تھے اور عجب عجب بے تکی تعبیریں تجویز کی جایا کرتی تھی۔ مثلاً میر صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر ایک ہرن پر حملہ کر رہا ہے۔ یاروں نے فوراً تعبیر پیش کی کہ شیر در حقیقت شیطان ہے اور ہرن میر صاحب ہے۔ یا میر صاحب نے خواب دیکھا کہ درخت سے ایک پکا ہوا آم گرا ہے۔ یاروں نے فوراً تعبیر دی کہ میر صاحب کے گھر میں یقیناً بچہ ہونے والا ہے۔ غرض تعبیروں کا یہ سلسلہ اکثر بہت پرلطف رہا کرتا تھا، مگر میر صاحب بیچارے کبھی یہ محسوس نہ کر سکے کہ ان سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی 40 برس کی بات ہے، میری نوجوانی کا زمانہ تھا۔ ان صحبتوں میں جہاں سامان تفریح بنائے جاتے تھے میں بھی اکثر موجود ہوتا تھا۔ اب میر صاحب کو انتقال کیے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، لیکن اس تفریح اور مذاق میں اب جو غور کرتا ہوں تو بہت سے عجیب پہلو نظر آتے۔ یا تو پہلے اپنی جوانی کی ترنگ میں کبھی ان باتوں کی طرف خیال نہ گیا، یا اب بڑھاپے کے آغاز نے توہمات پیدا کر دیے۔ غرض کسی نہ کسی وجہ سے میر صاحب مرحوم کی بہت سی باتیں بالکل نئے رنگ میں نظر آ رہی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کے ابتدائی زمانے میں سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ خدا کے فضل سے معاش کی فکر نہ تھی، اس لیے اکثر لمبے لمبے سفر کرتا رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں بمبئی جانے کے لیے سامان سفر تیار کر رہا تھا کہ میر صاحب آ گئے۔ پہلے اس کے کہ میں سفر کا ارادہ ظاہر کروں، انہوں نے بیٹھتی ہی حقہ اپنی طرف بڑھایا اور کہنے لگے، میاں رات ہم نے ایک خواب دیکھا۔ ہاں میر صاحب، کیا دیکھا آپ نے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک جنگل میں صبح کا وقت ہے، بارش ہے اور ایک دریا ہے بہت بڑا۔ دریا ہے بہت بڑا؟ تو پھر کیا ہوا میر صاحب؟ بس میاں، میں نے دیکھا کہ اس دریا میں تم ایک کشتی پر سوار چلے جا رہے ہو اور کشتی جھکولے کھا رہی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ڈوبی اب ڈوبی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ گھبرا گئے آپ میر صاحب؟ واہ میر صاحب،
جو کشتی جھگولے دکھائے وہ کشتی کیا۔ میاں میں تو گھبرا گیا۔ جلدی سے میں نے اپنی چادر دریا کے کنارے پر بچھا دی اور سجدے میں گر گیا اور تمہارے لیے دعا کرنے لگا۔ دعا تو مقبول ہوئی میر صاحب، دیکھیے میں بخیریت گھر آ گیا۔ اسی دن شام کو میں روانہ ہو گیا۔ جاڑوں کا زمانہ تھا اور رات کو بارش ہونے لگی۔ بمبئی ایکسپریس پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ میں کمبلوں میں لپٹا ہوا کچھ سو رہا تھا، کچھ جاگ رہا تھا، مگر جاگ کم رہا تھا، سو زیادہ رہا تھا۔ یکا یک ایک سخت جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی۔ میں بستر سے گرتے گرتے بچا۔ گھبرا کر کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور انجمن کے پاس کچھ لوگ لالٹینیں لیے کھڑے ہیں۔ جب گاڑی کو ٹھہرے ہوئے انجن کے پاس کچھ لوگ لالٹینیں لیے کھڑے ہیں۔ جب گاڑی کو ٹھہرے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو میں گاڑی سے اترا۔ اور بھی بہت سے مسافر دریافت حال کے لیے اتر چکے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دفتن انجن خراب ہو گیا۔ ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک بڑے دریا کا پل تھا۔ انجن کا ایک ملازم پل کے چوکیدار کو بلانے کے لیے اس طرف گیا تو دیکھا کہ چوکیدار غائب ہے، دریا چڑھا ہوا ہے اور پل ٹوٹا پڑا ہے۔ زندگی کے فرشتے نے عین وقت پر انجن کی مشین خراب کر دی، ورنہ ایک ہی فرلانگ کے فاصلے پر موت کا فرشتہ منہ کھولے بیٹھا تھا۔ جوانی میں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوا کرتی کہ موت اور زندگی کے درمیان فاصلہ کس قدر کم ہے۔ جوان آدمی سمجھتا ہے کہ وہ زندہ اس لیے ہے کہ زندہ رہنا اس کا حق ہے، موت سے اس کو کچھ واسطہ نہیں۔ اس قسم کے واقعات کا جو اثر بڑھاپے میں طبیعت پر ہوتا ہے وہ جوانی میں نہیں ہوتا۔ اس وقت تو صرف ایک اونھ کہہ کر بڑی سے بڑی بات ٹال دی جاتی ہے۔ قصہ مختصر، ہماری ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر واپس لائی گئی۔ صبح کو دریا کے دوسرے کنارے پر ادھر سے ایک ٹرین لائی گئی اور ادھر سے مسافر کشتیوں پر سوار کر کے اس پار پہنچائے گئے۔ صبح کا وقت تھا، ہوا بہت تیز تھی، ہماری کشتی ہچکولے لے رہی تھی۔ بہت سے مسافر تو اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ کشتیوں پر سوار ہو کر پھر اتر گئے۔ میری کشتی پر صرف ایک انگریز اور اس کی بیوی میرے ہم سفر تھے۔ یہ بھی ایک لطیفہ ہے بیان کر دینے کے قابل۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور آندھی کی وجہ سے کشتی کی حالت یقیناً خطرناک تھی۔ میں بھی پریشان تھا اور فرنگی صاحب کی بیوی تو بیچاری اپنے کمبل اور بستر پر خوف سے اوندھی پڑی ہوئی تھی، مگر میرا ہمسفر وہ انگریز بہت مطمئن تھا اور اس تیز ہوا میں بار بار اپنا سگریٹ سلگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بے پرواہی کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا، آپ بہت مطمئن ہیں؟ وہ کہنے لگا، غیر مطمئن ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر ڈوبنا ہی ہے تو میں ایک سگریٹ اور کیوں نہ پی لوں؟ بے ثبات زندگی کے متعلق یہی نقطۂ نظر ہے جو زندگی کی ضمانت ہے۔ زندگی کے پھل کو اتنا نچوڑو کہ اس کے رس کا آخری قطرہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ مرتے دم تک زندگی کے مزے اٹھاتے جاؤ۔ روتے ہوئے گئے تو کیا گئے؟ موت کے اندیشے میں گھلتے رہنے سے موت ٹل تو نہیں جاتی۔ پھر اندیشہ کیوں؟ اس انگریز کے اطمینان قلب کو میں کبھی نہ بھول سکا۔ ہم بخیر و عافیت دوسرے کنارے پر پہنچ کر پھر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے۔ والد مرحوم ہردوئی کے ضلع میں ایک بزرگ کے مزار پر اکثر جایا کرتے تھے، خصوصاً عرس کے زمانے میں۔ غالباً میرے اندر ایمان اور عقیدہ پیدا کرنے کے لیے اکثر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ قوالی اور میلے کی چہل پہل کے سوا اور کوئی ترغیب میرے لیے ایسے موقعوں پر نہ ہوتی تھی۔ مقدس مزار کے عرفانیات سے اس وقت تک میں اتنا ہی بے بہرا تھا جتنا کہ اب ہوں۔ بہرحال والد مرحوم کے ساتھ خوش و ناخوش جانا ہی پڑتا تھا۔ میر صاحب ایک دن رات کو آئے۔ حقے کے 2-4 کش لے کر وہ ذرا کھانسے۔ کہنے لگے، میاں رات کو ایک عجیب خواب دیکھا ہم نے۔ پھر آپ نے کوئی خواب دیکھ ڈالا میر صاحب؟ ہاں میاں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ سنائیے تو ذرا، ہم بھی اپنی عقل پر کچھ زور ڈالیں گے، شاید تعبیر ہاتھ آئے۔
کہنے لگے بھائی خواب یہ دیکھا ہے ہم نے کہ ایک جنگل بیابان ہے، اس جنگل میں ایک پختہ کنواں ہے اور اس کنویں کے پاس ہم کھڑے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں 2 بیلوں کی نوکیل ہے، گویا ہم ان کو پکڑے کھڑے ہیں۔ بس پھر آنکھ کھل گئی۔ واہ میر صاحب، بہت بے موقع آنکھ کھلی آپ کی۔ اگر بیل نے آپ کے پیٹ میں سینگ مار دیا ہوتا اور اس صدمے سے آپ کی آنکھ کھل جاتی تو کوئی بات بھی ہوتی۔ یہ کیا کہ بلا وجہ آپ کی آنکھ کھل گئی؟ معلوم نہیں آپ کو بیل کہاں لے جاتے یا آپ بیلوں کو کس طرف لے جاتے۔ پھر اس کے بعد خبر نہیں کون سا واقعہ پیش آتا۔ یہ تو کچھ نہ ہوا کہ آپ کی آنکھ قبل از وقت کھل گئی۔ ہاں میاں، بس ہم نے تو اتنا ہی خواب دیکھا۔ تو پھر آپ تعبیر چاہتے ہیں اس خواب کی؟ تعبیر یہ ہے کہ یا تو وہ 2 بیل فرشتے تھے جو اس کنویں کے اندر آپ کو لے جانا چاہتے تھے۔ ممکن ہے جنت کا راستہ اس کنویں کے اندر ہو، یا ممکن ہے وہاں کوئی خزانہ رکھا ہو، اور اگر وہ فرشتے نہ تھے، منکر و نکیر بھی نہ تھے، تو یقیناً آپ کی کسی دشمن کی ارواح تھیں۔ خیریت ہوئی کہ انہوں نے سینگ نہیں مارے۔ اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میر صاحب۔ میر صاحب بیچارے شے لطیف سے اس قدر محروم تھے کہ گفتگو کے اتار چڑھاؤ کو کبھی نہ سمجھ سکے۔ نہیں میاں، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر آپ ذرا اپنا فال نامہ بھی دیکھیے۔ میر صاحب کے پاس مطبع نول کشور کا چھپا ہوا ایک پوسیدہ فال نامہ بھی تھا، جس سے وہ اکثر اپنی خواب کی الجھنوں کو سلجھانے میں مدد لیا کرتے تھے۔ غرض کہ اس دن کی یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ 3-4 دن بعد میں والد کے ساتھ عرس میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ ریل اسٹیشن سے 15 میل کے فاصلے پر ہماری منزل تھی۔ عموماً اسٹیشن پر گھوڑے کا ایک تانگا مل جایا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ نہ معلوم کیوں کوئی سواری موجود نہ تھی۔ مجبوراً قریب کے گاؤں سے ایک رتھ کرائے پر لیا گیا۔ دوپہر کو ہم روانہ ہوئے اور امید تھی کہ شام ہوتے ہوتے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ کوئی 4 بجے ہوں گے۔ ہم آدھے راستے میں تھے اور ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے ٹھہر گئے تھے کہ یکا یک ایک شدید آندھی آئی، ایسی شدید کہ میں نے اس سے زیادہ شدید آندھی اپنی عمر میں نہیں دیکھی۔ تمام جہاں تیرا و تار ہو گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوا کی شدت کا یہ حال کہ ہم دونوں رتھ میں نہ بیٹھ سکے۔ نیچے اتر کر رتھ کے پہیے پکڑ کر بیٹھ گئے، لیکن ہوا اس بھاری رتھ کو زمین سے 2 ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ ایک جھونکا تو ایسا آیا کہ رتھ اور اس کے ساتھ ہم اور رتھ بان سب ہی لوٹتے پوٹتے کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بس آج اس جنگل میں خاتمہ ہے۔ خدا خدا کر کے تاریکی کم ہوئی اور ہوا کی شدت بھی۔ اب جو دیکھا تو والد ایک درخت کی جڑ میں پڑے ہیں، میں دوسرے درخت کی، اور رتھ باندھ رتھ کے نیچے دبا پڑا ہے، اور رتھ کنویں سے آدھے فرلونگ کے فاصلے پر اوندا پڑا ہے۔ ہم تینوں آدمی زخمی ہوئے تھے اور اب کوئی امید نہ تھی کہ منزل پر پہنچ سکے۔ خیال یہ تھا کہ اس طوفان میں جب رتھ آدھے فرلونگ تک اڑ گیا تو اس کے بیل تو خدا جانے جنگل میں کہاں پہنچے ہوں گے، مگر کنویں کی طرف جو آئے تو دیکھا کہ دونوں بیل بدستور اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں رتھ میں جتے ہوئے کھڑے تھے۔ حیرت ہوئی کہ آندھی کے اس ہنگامے میں وہ کس طرح اپنی جگہ کھڑے رہے۔ بہرحال زخمی اور خستہ اس رتھ میں رات کو منزل پر پہنچ گئے۔ وہ کنواں عرصے تک مجھے یاد رہا۔ عرصے تک میں کبھی کبھی میر صاحب سے کہا کرتا تھا کہ میر صاحب، اگر یہ کنواں وہی ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا تو ضرور اس میں یا تو جنات رہتے ہیں، یا جنات کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہے، یا کوئی خزانہ موجود ہے۔ میر صاحب حقے کے کش لے لے کر اپنا کوئی دوسرا خواب سنانا شروع کر دیتے۔ میر صاحب کو خود بھی یہ خیال تھا کہ ان کا خواب اکثر سچا ہوتا ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ بہت سے واقعات پیش کیا کرتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ جب میں چاند گرہن یا ستارہ ٹوٹتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہوں تو کوئی بڑا مشہور آدمی ضرور مرتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو شاہ ایڈورڈ کے انتقال کی خبر آئی۔
پھر ایک دفعہ یہی منظر انہوں نے خواب میں دیکھا تو امیر حبیب اللہ خان قتل ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ اگست سن 1914 کے پہلے ہفتے میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا دریا ہے اور اس کے دوسرے کنارے پر جنگل تا حد نظر آگ لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ ان کی رائے میں یہ اشارہ تھا اس جنگی عظیم کی طرف جو یورپ میں 2-4 ہی دن بعد شروع ہو گئی۔ خاص یہ کہ میر صاحب کے پاس اس قسم کے واقعات کی ایک طویل فہرست تھی۔ ہم تو قطع کلام کر کے کبھی ان کو پوری فہرست سنانے کا موقع نہیں دیا کرتے تھے، مگر تاہم ان کو اپنے خوابوں کی ایسی تعبیروں پر بہت وثوق تھا۔ غرض کہ ہماری دل لگی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ اس زمانے میں روس سے لینن کے مرنے کی خبر آئی۔ ہم نے میر صاحب سے کہا، واہ میر صاحب ہار گئے، اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہی نہ چلا اور لینن مر گیا، دے گیا آپ کو خدشہ۔ بھلا اتنا بڑا آدمی مرے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو، آپ کے موکل بہت غافل رہنے لگے۔ میر صاحب فرماتے، نہیں میاں، مجھے خواب ہمیشہ تو نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے، نہیں میر صاحب، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ دور کے خواب آپ کو نظر ہی نہیں آتے۔ افغانستان اور انگلستان تک کی خبر تو آپ لاتے ہیں، مگر روس کا ملک بہت دور ہے، گولی کی زد سے باہر، بس آپ رہنے دیجئے۔ معلوم ہوئی آپ کی نارسائی۔ ایک دن صبح ہی صبح میر صاحب آئے، کچھ گھبرائے ہوئے سے، فال نامہ ان کے ہاتھ میں۔ آتے ہی کہنے لگے، میاں رات ایک خواب دیکھا کہ میں ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوں، 14ویں رات کی چاندنی کھلی ہوئی ہے، میں اس قدر خوش ہوں کہ بار بار میرا جی چاہتا ہے کہ اس دریا کے شفاف پانی میں کود پڑوں۔ یکا یک ہوا چلنی شروع ہوئی اور ایسا غلیظ ابر آیا کہ ہر طرف سخت تاریکی پیدا ہو گئی۔ چاند کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور دریا کا چمکتا ہوا پانی بھی نظر نہ آتا تھا، مگر پانی سے ایک عجیب قسم کی آواز پیدا ہونے لگی۔ پھر یکا یک بادل گرجا اور بجلی کڑک کر پانی پر گری اور اسی کے اندر غائب ہو گئی۔ میر صاحب نے اپنے کرتے کے دامن سے پیشانی کا پسینہ پونچھا۔ میرے دل پر خوف طاری ہے، اللہ رحم کرے میاں۔ واہ میر صاحب، آپ تو گھبرا گئے، رات آپ نے کھایا کیا تھا؟ وہ بیچارے میرے اشارے کو کچھ نہ سمجھے، فوراً کہنے لگے، ارہر کی دال، روٹی اور دہی۔ میں نے کہا، بس تو میر صاحب معلوم ہو گیا، رات آپ کے معدے میں رطوبت زیادہ پیدا ہوئی، مرطوب گیس نے دماغ کو گھیر لیا، اور ایسا تو اکثر ہوتا ہے، آپ پوچھ لیجئے کسی طبیب سے۔ میر صاحب بیچارے کے دل کو تسکین نہ ہوئی۔ قضا نے قصہ مختصر کر دیا۔ دوسرے دن ان کا ایک بچہ طاعون میں مبتلا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بیوی اور پھر ایک اور عورت۔ غرض 3 دن میں سارا گھر صاف ہو گیا، میر صاحب اکیلے رہ گئے۔ ہم لوگ اس حالت میں جو کچھ ہمدردی اور دلداری کر سکتے تھے وہ کی۔ میر صاحب کا زخم بہت گہرا تھا، اس دن سے بالکل خاموش ہو گئے، نہ بات کرتے تھے، نہ کسی کی بات کا جواب دیتے تھے۔ صبح کو گھر سے نکل جاتے تھے اور پہاڑیوں پر پھرا کرتے تھے، شام کو عشاء کے وقت مسجد میں آ کر لیٹ جاتے تھے۔ آخری جنازہ اٹھانے کے بعد وہ پھر گھر کے اندر نہیں گئے۔ ان پہاڑیوں میں شہر کے محکمہ آب رسانی کا ایک ذخیرہ آب تھا، اکثر وہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے پائے گئے۔ ایک دن اس کے حوض میں ان کی لاش تیرتی ہوئی ملی، فال نامے کے اوراق بھی ان کی لاش کے قریب تیر رہے تھے۔ اس کہانی کا ماخذ عجیب، قاضی عبدالغفار، اردو مرکز، دہلی، سنِ اشاعت ندارت۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔